تو کہتا نبی ہم جیسے. ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے, آسمان نیچے حضور اوپر, سدرہ نیچے حضور اوپر, عرش نیچے حضور اوپر. حضور لامکان تک پہنچے, اپنے آپ کو یہ کہنے والا حضور ہم جیسے. میں نے کہا تو جناب والا ڈی پی او ہاؤس کی چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتا. ڈی پی او آفس کی چھت کے اوپر جاتے جاتے سینٹرل جیل میں پہنچ جائے گا. مقابلہ اس ہستی کا کرتا ہے, ساتوں آسمان نیچے, سدرہ نیچے, عرش نیچے, لامکان نیچے, حضور اوپر. کہتا ہے حضور ہم جیسے. میں نے کہا ہر چیز کائنات کے نیچے رہ گئی, حضور اوپر چلے گئے. اور کہتا ہے حضور ہم جیسے, اور آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. نہیں جناب, وہ بھی انسان, ہم بھی انسان. میں نے کہا انسان میں فرق ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر رب تعالیٰ نے 70,000 بشریت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں, 70,000 بشریت کے پردے ڈالے. لیکن جب حضور یہاں گئے, لامکان پہ گئے, سارے کے سارے پردے اٹھتے گئے, پردے اٹھتے گئے. اب دیکھیے عرش نیچے حضور اوپر, عرش نیچے حضور اوپر. عرش ایک تخت کا نام ہے, بیٹھنے کی جگہ ایک تخت کا نام ہے عرش. حضور وہاں جا کے بیٹھے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تو بیٹھنے سے پاک, لیٹنے سے پاک, اٹھنے سے پاک, سونے سے پاک, لیکن تو نے یہ تخت بنایا, یہ عرش بنایا. معراج کی رات رب تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دے دیا, لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے سے پاک ہوں. یہ تخت بنایا ہے لیکن بنایا میں نے اپنے یار کے لیے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے بیٹھے. ہاں, اور جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پہنچے, عرش نیچے پیچھے رہ گیا, حضور لا مقام پہ پہنچے. رب تعالیٰ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر میرا پیارا نیچے اترا, قریب ہوا, فکان قاب قوسین او ادنی. 2 کمانوں کی ایک قاب ہو گیا, ایک قاب ہو گیا. کیا مانا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو اس انداز سے دیکھا, نہ فاصلہ تھا, نہ وقت تھا, نہ گھڑی تھی. وہاں پہ جناب والا کوئی تھا تو جو رب تعالیٰ کی ذات تھی یا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات تھی. اور جی بھر کے رب تعالیٰ کو دیکھا. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کی مولا تیرے لیے عاجزی لے کے آیا ہوں. اب دیکھیے آگے والی بات. جب حضور نے رب تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا, رب کے جلووں میں محو ہو گئے, گم ہو گئے, مزہ آیا, سرور آیا. آج کوئی کسی اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے نا, اپنے اہل و عیال کو بھول جاتا ہے, دوست کو بھول جاتا ہے, یار کو بھول جاتا ہے. لیکن جب رب تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا آج مجھے تو نے اپنے جلوے دکھائے ہیں, اتنے شاہانہ انتظامات, نبیوں نے استقبال کیا, 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مجھے لایا گیا, رف پہ بٹھایا گیا, عرش پہ بٹھایا گیا, اپنے جلوے دکھائے. مولا مجھے معراج کروائی. اگر میری امت نے تیرا دیدار کرنا ہو, اگر میری امت نے تیرے جلوے دیکھنے ہو, حضور وہاں جا کے بھی نہیں بھولے. اور امتی آج تو حضور کو بھول گیا. آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے حضور کو کہاں پہ یاد رکھا. حضور نے اپنی امت کو یاروں میں یاد رکھا, غاروں میں, سفر میں, حضر میں, مکے میں, مدینے میں, معراج کی رات, ہر جگہ حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا. آج امت سوچے کہ ہم نے حضور کو کہاں کہاں یاد رکھا, ہم نے حضور کے لیے کیا کیا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا میں نے تو یہاں آ کے جلوے دیکھے, اگر میری امت نے تیرے جلوے دیکھنے ہو. تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے یہ نماز کا تحفہ لے جا, نماز کا تحفہ لے جا. نماز پڑھنا تیرے امتی کا کام ہوگا, جلوے دکھانا میں عرش والے خدا کا کام ہوگا. ہاں اب یہاں بات آتی ہے, لوگ کہتے ہیں جناب نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تو رب تعالیٰ کے کبھی جلوے نظر نہیں آئے. میں نے کہا نماز مولا علی جیسی ہو تو رب تعالیٰ جلوے دکھاتا ہے.
ہماری نمازیں کیا ہے؟ ادھر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہم اسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں. ادھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی خبیث قسم کے کمینے قسم کے لوگ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی امام کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں باہر جا کے. اور جناب والا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکانوں کے خیالات ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے خیالات ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے خیالات ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوکری کے خیالات ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسی نماز سے رب تعالیٰ جلوے نہیں دکھاتا. نماز و مولا علی جیسی، مولا علی جیسی. ہاں، حضرت مولا علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا جناب جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تو کہتا ہے کہ رب کو دیکھا ہے، میں تو اس وقت تک سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب تک رب کے جلوے نہیں دیکھ لیتا. نماز ایسی ہو تو وہ نماز کیسی پڑھتے تھے؟ ایک جنگ میں حضرت مولا علی مشکل کشا کے پاؤں مبارک میں تیر لگ گیا. تیر لگا، کھینچنا چاہا، حضرت مولا علی مشکل کشا کو تکلیف ہوئی تو آپ نے فرمایا یار ٹھہر جاؤ، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، نماز پڑھوں گا، جب نماز پڑھنے لگوں نا تو تب تیر کھینچ لینا. حضرت مولا علی مشکل کشا نے نماز کی نیت باندھی، ساتھیوں نے تیر کھینچ لیا، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، دیکھا تیر نہیں تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا یار تم نے تیر کب کھینچا؟ انہوں نے کہا کہ جناب علی تجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ تو فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے بالکل محسوس بھی نہیں ہوا. جب نماز ایسی ہو تو پھر رب تعالیٰ اپنے جلوے دکھاتا ہے. ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں. ہاں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے نماز مومنوں کی معراج ہے. اگر کوئی رب کے جلوے دیکھنا چاہے تو نماز میں ہو سکتے ہیں، لیکن نماز مولا علی جیسی ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے نماز کا تحفہ لے جا. مولا کتنی نمازیں؟ فرمایا 50 نمازیں. آخری بات ذرا توجہ کرنا، فرمایا 50 نمازیں. حضور لے کے واپس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ بنے. وسیلے کے منکر کہتے ہیں کہ جناب یہ وسیلہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا پھر 50 نمازیں پڑھو. ہاں، یہ 50 سے 5 ہوئی ہیں، یہ وسیلے کی وجہ سے ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، عرض کی یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا امت کے لیے تحفہ دیا. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے. حضور واپس گئے، 5 کم ہو گئی. پھر آئے یا رسول اللہ اور کم کروائیے. پھر گئے 40 ہو گئیں. پھر واپس آئے یا رسول اللہ اور کم کروائیے. سرکار پھر گئے 50 سے جناب والا بار بار آتے جاتے رہے، 50 سے 5 رہ گئیں. اور آج جو نہیں پڑھتے وہ تو کہتے کاش سرکار ایک چکر اور لگا لیتے. توجہ نہیں کی جناب. 50 سے 5 رہ گئی. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے 50 سے 5 کر دی، لیکن یہ یاد رکھنا اپنی امت کو بتا دینا اگر کوئی 5 پڑھے گا رحمت کی 0 ساتھ لگا کے اسے ثواب 50 کا عطا کروں گا. اگر کوئی یہ 5 بھی نہیں پڑھے گا تو غضب کی 0 ساتھ لگاؤں گا، اسے حساب 50 کا دینا پڑے گا. ہاں، پڑھے گا 5 رحمت کی 0 ساتھ لگے گی، رب تعالیٰ ثواب 50 کا عطا کرے گا. اگر کوئی یہ 5 بھی نہیں پڑھے گا تو غضب کا 0 ساتھ لگے گا، پھر حساب 50 کا دینا پڑے گا. تو حضور آپ کے اور میرے لیے نماز کا تحفہ لے کے آئے. آج دیکھا ہے لوگوں کو کئی چیزیں بڑی سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں. بھائی خیریت ہے اتنی سنبھال کے، یار یہ مجھے فلاں دوست نے تحفہ دیا تھا، بھائی نے تحفہ دیا تھا، میرے برادری والے نے تحفہ دیا تھا، فلاں افسر صاحب نے تحفہ دیا تھا. لیکن یار نماز تو وہ تحفہ ہے جو رب تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہم نے اس تحفے کے ساتھ کتنی وفا کی، اس تحفے کو کتنا سنبھال کے رکھا. تو بھائی آج وقت ہے اس تحفے کو سنبھالیے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ ہیں تو 5 ایک دن کا 50 کا حساب دینا پڑے گا. اللہ پاک آپ کو مجھے اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.